Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 6. We will continue with the leadership behavior and motivation, chapter 3. Before going to discuss the main topics of the today lecture, I would like to summarize in brief the topics we covered in the last lecture. We discussed the different leadership styles, University of Iowa leadership styles, جس میں آٹوکریٹک اور ڈیموکریٹک جو ہے لیڈرشپ اسٹائلس کو ڈسکس کیا ہے. دین وی ڈسکس دی یونیورسٹی آف میشیگن لیڈرشپ ماڈل. اس میں جو ہے جاب سینٹرڈ اور امپلائی سینٹرڈ جو ہوتا ہے لیڈرشپ کا اسٹائل ہوتا ہے. امپلائی سینٹرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے بیسیکلی ہی از مور کنسرن ود دی امپلائیز. ہی وانٹس ٹو مینٹین ریلیشن شپ ود دی امپلائیز, جبکہ آن دی ادر ہینڈ جو ہے وہ اس کو ٹاسک کی طرف زیادہ فوکس کرتا ہے. تو دیز آر دی ٹو ایکسٹریمز. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, اوہایو میں جو ہے 4 ڈائمینشنز بنتی ہیں لیڈرشپ اسٹائلس کی. بیسیکلی 2 ڈائمینشنز اس طرح ہوتی ہیں کہ ایک ورٹیکل سائڈ پہ ہوتا ہے اور ایک ہاریزنٹل سائڈ پہ ہوتا ہے. ورٹیکل پہ ہوتا ہے ٹاسک انیشیٹنگ اسٹرکچر, اور ہاریزنٹل سائڈ پہ ہوتا ہے ورٹیکل سائڈ پہ ہوتا ہے کنسرن فار پیپل. تو اس طرح 4 ڈائمینشنز بنتی ہے جس کے اکارڈنگلی لیڈر اپنے اسٹائل کو اڈاپٹ کرتا ہے. اسی طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا لیڈرشپ گریڈ, جس میں کنسرن فار پیپل تھا اینڈ کنسرن فار پروڈکشن تھا. تو اس میں ڈفرینٹ جو ہیں ڈاٹس پوائنٹس تھے لیڈرشپ کے گریڈس تھے, جس میں سب سے بیسٹ جو تھا ٹیم لیڈرشپ تھا, جس میں 9 تھا. کنسرن فار پیپل بھی ہائی تھا, کنسرن فار پروڈکشن بھی ہائی تھا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, دس از دی آئیڈیل پوائنٹ ان دی لیڈرشپ گریڈ, بٹ دس از موسٹ ڈیفیکلٹ ٹو اچیو دس kind of behavior leadership style, because it's a very difficult to at the same time you give maximum weight to the concern for people, and at the same time the leader is more concerned with the production. So it's an ideal point but difficult to achieve. بٹ کچھ ایسے لیڈرز ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے, وہ دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. دے آر بیسیکلی کنسرن ود دی پروڈکشن ایز ویل ایز دے گیو ڈیو کنسرن ٹو دی پیپل ان دی آرگنائزیشن ایز ویل. اور اسی طرح جو مڈل میں تھا 5 مڈل پوائنٹ تھا, جس میں کنسرن فار پیپل اینڈ کنسرن فار پروڈکشن ایکول تھا, ایکول اسٹیٹس کے ساتھ, بیلنس کے ساتھ, 5 پوائنٹ کے ساتھ. دین وی ڈسکس دی 3 کانٹینٹ موٹیویشن تھیوریز. ہم نے اس میں بات کی تھی ڈفرینٹ کانٹینٹ موٹیویشن تھیوریز کی, جس میں میزلو ہیرارکی آف نیڈ کی بات کی تھی. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی اچیومنٹ جو اورینٹیشن تھیوری ہے, جس میں نیڈ فار اچیومنٹ ہے, نیڈ فار ایفیلیشن ہے, اور نیڈ فار پاور ہے. اس میں ہم نے انٹرسٹنگ چیز دیکھی تھی کہ نیڈ فار پاور جن لیڈرز میں زیادہ ہوتی ہے وہ بیسیکلی افیکٹو لیڈرز ہوتے ہیں, اور جن میں نیڈ فار ایفیلیشن زیادہ ہوتی ہے وہ کم افیکٹو لیڈر ہوتے ہیں. یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب نیڈ فار ایفیلیشن زیادہ ہوتی ہے تو لیڈر یہ بیسیکلی کمپرومائز کرتا ہے کچھ ایشوز پہ. فار ایگزامپل, جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی لیڈر کی جو ہوتی ہے نیڈ فار ایفیلیشن زیادہ ہوتی ہے, اس کی یہ نیڈ زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے چاہیں, مجھے پسند کریں, مجھے لائک کریں, اور مجھے ایک اچھا انسان سمجھیں, مجھ سے پیار کریں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ فلیکسیبلٹی دیتا ہے امپلائیز کو. وہ فلیکسیبلٹی ان دا سینس دیتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی رول بریک کیا ہے, یا وہ فار ایگزامپل میٹنگ میں لیٹ آیا ہے, یا کسی کو کوئی اور کنسرن ہے, تو وہ اس کو سمپیتھیٹکلی اس کو ہینڈل کرے گا. اس کو کہے گا کوئی بات نہیں, رولز ہیں, مگر آپ کا کنسرن زیادہ جو ہے امپورٹنٹ ہے, تو لہٰذا آپ یہ چیز اس کو ریلیکسیشن دے دیتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے آرگنائزیشن میں جب ریلیکسیشن زیادہ دیتا ہے تو جو وہ لوگ جو ٹائم پہ آتے ہیں, جو میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں ٹائم پہ آ کے, یا فار ایگزامپل جن کی پروڈکشن اچھی ہے, وہ کم ایبسنٹ ہوتے ہیں, وہ ان کو ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے. وہ ڈسکریج ہوتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں, ہم ٹائم پہ آ رہے ہیں, مگر جو بندہ ٹائم پہ نہیں آ رہا, کام نہیں کر رہا, اس کو بھی ریلیکسیشن دی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے جس کی نیڈ فار ایفیلیشن زیادہ ہوتی ہے لیڈر کی, وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا. آن دی ادر ہینڈ نیڈ فار پاور جس کی ہوتی ہے وہ بہت ہی افیکٹو لیڈر ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی
نیڈ فار پاور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرسنل پاور کے لیے اس لیڈر نے اپنی جو ہے تمام چیزیں یوز کرنی ہے, اپنی پاور کو یوز کرنا ہے. اگر وہ اپنی نیڈ فار پاور اس کی پرسنل موٹیوز کے لیے ہے, پرسنل ایجنڈا کو اچیو کرنے کے لیے, تو وہ افیکٹو لیڈر نہیں ہوگا, بلکہ وہ مس گائیڈ کرے گا فالوورز کو, ان کو ڈیٹیک کرے گا, ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اس کا لوائلٹی نہیں کریٹ ہوگی فالوورز کی, کیونکہ فالوورز دیکھیں گے کہ اس جو لیڈر نے ہمیں یوز کیا ہے اپنے پرپس کے لیے, اپنے موٹیوز کے لیے, اپنے انٹرسٹ کے لیے. مگر نیڈ فار پاور کا مطلب ہے سوشلائز پاور. سوشلائز پاور کے انسٹیٹیوشنز کے بہتری کے لیے کام کرنا. اس نے پاور لینی ہے تاکہ وہ لوگوں کو ریوارڈ دے سکے, لوگوں کو پنش کر سکے, اور تاکہ لوگوں کو ایک انسینٹیو ہو, لوگوں کو پتا ہو کہ ایک پنشمنٹ کا خوف ہو, لوگوں کو پتا ہو کہ یہ لیڈر کے پاس پاور ہے, یہ ہمیں کچھ دے سکتا ہے. تو جو شخص کسی کو کچھ دے سکتا ہے تو لوگ ڈیفینیٹلی, ہماری بھی سائیکی ہے لوگوں کی جنرل, کہ وہ اس کی بات سنتے ہیں, اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں, اس سے انسپائرڈ ہوتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کام آ سکتا ہے. مگر نیڈ فار پاور جو ہے سوشلائز ہونی چاہیے, کہ لیڈر کا کام ہے کہ اس کو ناٹ دی پرسنل ایجنڈا یا انٹرسٹ کے لیے یوز کرے اس پاور کو, بلکہ انسٹیٹیوشنز کے لیے یوز کرے. اگر انسٹیٹیوشن کے لیے یوز کرے گا, گول سیٹ کرے گا, آبجیکٹو سیٹ کرے گا, آرگنائزیشن کے اور تمام امپلائیز کو جو ہے موٹیویٹ کرے گا, انفلوئنس کرے گا, انسپائر کرے گا کہ اسے جو ہے گول کو اچیو کرنا ہے, اور سارے مل کر اس کی طرف کام کریں گے, انسپائریشن کے ساتھ کام کریں گے, موٹیویشن کے ساتھ کام کریں گے, تو الٹیمیٹلی لیڈر تو کامیاب ہوگا, فالوورز بھی کامیاب ہوں گے. جب آرگنائزیشن اپنے آبجیکٹو اچیو کرے گی, آرگنائزیشن گرو کرے گی, تو ڈیفینیٹلی امپلائیز کو بھی اس کا ریوارڈ ملتا ہے. تو اس وجہ سے جو سوشلائز پاور ہے, دس از ویری امپورٹنٹ فار دی افیکٹو لیڈر. تو اس کانٹینٹ موٹیویشن تھیوریز میں بیسیکلی اسٹوڈنٹ ہے کیا, آبجیکٹو اس میں یہ ہے, جو کرکس ہیں وہ یہ ہے کہ واٹ موٹیویٹس پیپل. اس میں دیکھا جاتا ہے کیا نیڈز ہیں جو موٹیویٹ کرتی ہیں امپلائیز کو. تو مگر پروسیس موٹیویشن تھیوری میں کیا ہوتا ہے, اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہاؤ ہی بہیو, ہاؤ امپلائیز بہیو ان اے سرٹن وے. کیا پروسیس ہے موٹیویشن کا, پروسیس کی طرف زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اسی طرح ری انفورسمنٹ تھیوریز ہیں جو فوکس کرتی ہیں کہ بیہیویئر اور کانسیکوینسز کے ریلیشن شپ کو دیکھنا ہے. تو دس از دی بیسک ڈفرنس بٹوین دی کانٹینٹ موٹیویشن اینڈ پروسیس. کانٹینٹ جو ہے واٹ پہ فوکس کرتا ہے کہ واٹ نیڈز جو ہے موٹیویٹ امپلائیز, اینڈ پروسیس جو ہے لک ایٹ دی پروسیس آف موٹیویشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یو آر ناؤ کلیئر. ناؤ وی موو ٹوورڈز دی ٹوڈے lecture. What are the learning outcomes of the today lecture? We will discuss again briefly what is motivation, so you should have a better understanding about the motivation. کیا کیا موٹیویشن تھیوریز ہیں, 4 types of reinforcement کون سی ہیں, content, process and reinforcement تھیوریز میں کیا فرق ہے, اور یہ کیا تھیوریز ہیں. So dear students, it is very important to understand what is the relationship between motivation and performance. Motivation kya hai? Giving people incentives that cause them to act in the desired ways. Motivation basically is an incentive dena people ko کہ وہ ایک appropriate ان کا behavior ہو اور desired way میں وہ behave کریں. The objective of motivating employees is to lead them to perform in ways that meet the goals of the department and the organization. آبجیکٹو کیا ہے, موٹیویٹڈ امپلائیز جو ہوتے ہیں وہ کمیٹڈ ہوتے ہیں, وہ زیادہ ان پٹ دیتے ہیں, زیادہ محنت کرتے ہیں, ان کی پرفارمنس بھی اچھی ہوتی ہے. جب امپلائیز موٹیویٹڈ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا پرفارم کریں گے. اچھا پرفارم کریں گے تو مینس ڈپارٹمنٹ کے گولز اور آرگنائزیشنز کے گولز اچیو ہوں گے. بیکاز آرگنائزیشن از نتھنگ, اٹس اے کمبینیشن آف گروپ آف پیپل. اور آرگنائزیشن کی جتنی سکسیس اور فیلئر ہیں وہ ڈپینڈ کرتی ہے ان کے ہیومن ریسورسز پہ, ان کے امپلائیز پہ, ان کے لیڈر ہوں یا سب آرڈینیٹ ہوں. امپلائیز اگر موٹیویٹڈ ہیں تو ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن سکسیسفل ہوگی. بیکاز سپروائزرز آر لارجلی ایویلویٹڈ آن دی بیسس آف ہاؤ ویل دیئر گروپ ایز اے ہول پرفارمز, موٹیویشن از این امپورٹنٹ اسکل فار سپروائزر ٹو ایکوائر. موٹیویشن کی کیا امپورٹنس ہے؟ لیڈر کا بیسیکلی کام ہوتا ہے کہ اپنے فالوورز کو موٹیویٹ کرنا, انسپائرڈ کرنا.
اگر فالوور کسی سے موٹیویٹ ہوتے ہیں, انسپائر کرتے ہیں, تو اسے اپنا لیڈر مانتے ہیں. تو لیڈر اور یا سپروائزر کا کام بھی یہی ہے کہ اپنے گروپ آف پیپل جو اس کے سب آرڈینیٹس ہیں, اس کے انڈر امپلائیز کام کر رہے ہیں, اس نے موٹیویٹ کرنا ہے. اور کتنا اچھا وہ گروپ اچھا کام کر رہا ہے, کتنے کمیٹڈ ہیں اس کے گروپ کے جو ممبرز ہیں, امپلائیز کتنے موٹیویٹڈ ہیں, یہ جو ہے سپروائزر کی پرفارمنس کو ڈٹرمن کرتا ہے. جتنے ہی گروپ کے ممبرز اور امپلائیز موٹیویٹڈ ہوں گے, ان کی پرفارمنس اچھی ہوگی, وہ کمیٹڈ ہوں گے کام کی طرف, تو ڈیفینیٹلی سپروائزر یا لیڈر جو ہے وہ بھی سکسیسفل ہوگا. سو موٹیویشن از این امپورٹنٹ اسکل فار سپروائزر ٹو ایکوائر. اس وجہ سے جو موٹیویشن اسکلز ہیں اٹس ویری امپورٹنٹ فار لیڈر اور سپروائزر ٹو ایکوائر. لیڈر یا سپروائزر کو پتا ہونا چاہیے کہ اپنے امپلائیز کو کیسے موٹیویشن دینی ہے, انہیں کیسے موٹیویٹ کرنا ہے. تو اس وجہ سے ڈفرینٹ تھیوریز آئی ہیں, جیسے کانٹینٹ ہو گئی, پروسیس ہو گئی, ری انفورسمنٹ تھیوریز ہو گئی. لیڈر کا بیسیکلی موسٹ امپورٹنٹ وی کین سے دیٹ از امپورٹنٹ پارٹ آف دی لیڈرشپ از ٹو موٹیویٹ دیئر امپلائیز اور سب آرڈینیٹس. Dear students, I would like to recap briefly Herzberg two-factor theory of motivation. Sometimes dear students جو ہے اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ٹو فیکٹر تھیوری سے ڈسسیٹسفیکشن اور ناٹ ڈسسیٹسفیکشن, سیٹسفیکشن اور ناٹ سیٹسفیکشن میں. سو آئی وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر اگین کہ واٹ از ڈفرنس اور واٹ از دا بیسیکلی کرکس آف اور مین پوائنٹ آف دس تھیوری. A manager poor handling of hygiene maintenance factor is the primary cause of unhappiness on the job. دو طرح کے ہوتے ہیں, ہائیجین فیکٹر ہوتے ہیں, ہائیجین فیکٹر میں مینٹیننس فیکٹرز ہوتے ہیں. They are basically primary cause of unhappiness on the job. اگر ان کو پراپر ہینڈل نہ کرے مینیجر تو جو امپلائیز ہوں گے وہ اپنی جاب سے خوش نہیں ہوں گے یا وہ انہیپی ہوں گے. موٹیویشن فیکٹرز آر دی پرائمری کاز آف جاب سیٹسفیکشن. جبکہ موٹیویٹرز جو ہوتے ہیں, موٹیویشن فیکٹرز جو ہوتی ہیں وہ بیسیکلی جو ہوتے ہیں کاز آف سیٹسفیکشن ہوتے ہیں. اگر موٹیویشن فیکٹرز موجود ہیں تو امپلائیز جو ہوں گے سیٹسفائیڈ ہوں گے, اگر موٹیویشن فیکٹرز نہیں موجود تو امپلائیز جو ہوں گے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے. سو دیر آر ٹو ہائیجین مینٹیننس فیکٹرز, جو نہ ہوں گے تو امپلائی انہیپی ہوگا, اور موٹیویشن فیکٹر ہیں جو ضروری ہیں امپلائیز کی جاب سیٹسفیکشن کے لیے. The presence of maintenance factors will not increase satisfaction. This is very important. اگر مینٹیننس فیکٹرز یا ہائیجین فیکٹر موجود ہیں امپلائیز کو دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ بھی ہے, مگر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈسسیٹسفائیڈ نہیں ہے. سو آئی ہوپ یو آر ناؤ کلیئر کہ مینٹیننس فیکٹر جو ہے وہ بیسیکلی ایک منیمم بیئر اسٹینڈرڈس ہیں, وہ امپلائیز کو ڈسسیٹسفائیڈ نہیں ہونے دیتے. مگر یہ مقصد نہیں کہ اگر مینٹیننس فیکٹر یا ہائیجین فیکٹر موجود ہیں تو امپلائی جو ہے سیٹسفائیڈ بھی ہوگا. سیٹسفائیڈ جب ہوگا جب موٹیویشنل فیکٹرز موجود ہوں گے. سو واٹ آر دی موٹیویٹرز اینڈ واٹ آر دی مینٹیننس ہائیجین فیکٹرز. موٹیویٹر فیکٹرز جو ہیں انٹرنسک ہیں, اسٹیمز ہیں, سیلف ایکچولائزیشن نیڈس ہیں, گروتھ کی نیڈس ہیں, ورک اٹ سیلف ہے, جاب کس قسم کی ہے, چیلنجنگ ٹاسک ہیں, اس میں کوئی گروتھ کے چانس ہیں, ڈیولپمنٹ کے چانسز ہیں, ریکگنیزیشن ہے, انکریز رسپانسبلٹیز ہیں جاب میں یا نہیں, جاب میں گروتھ ہے, ایڈوانسمنٹ ہے, پروموشن ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے بیسیکلی امپلائیز کو موٹیویٹ کرتی ہیں. اگر یہ موجود ہیں تو امپلائیز سیٹسفائیڈ ہوگا, اگر نہیں ہے تو امپلائیز سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی جاب سے ڈسسیٹسفائیڈ ہے, مطلب یہ کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. مینٹیننس ہائیجین فیکٹرز کون سے ہوتے ہیں؟ فزیولوجیکل نیڈس ہوتی ہیں, سیفٹی اینڈ سوشل نیڈس ہوتی ہیں, ایگزسٹنس اینڈ ریلیٹڈنس نیڈس ہیں, پے ہیں, بینیفٹس ہیں, جاب سیکیورٹی ہیں, ورکنگ کنڈیشنز ہیں, کمپنی پالیسیز ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی ہائیجین فیکٹرز ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ موجود ہو تو امپلائیز ایٹ لیسٹ ڈسسیٹسفائیڈ نہیں ہوگا, اگر یہ موجود نہ ہو تو امپلائی ڈسسیٹسفائیڈ ہوگا. دیکھیں امپورٹنٹ چیز جو ہے پے اچھی ہے تو جو امپلائی ہیں, جو انڈیویجول ہیں وہ ڈسسیٹسفائیڈ نہیں اپنی جاب سے.
مگر یہ مطلب نہیں کہ وہ سیٹسفائیڈ بھی ہیں. تو پے، بینیفٹ، جاب سیکیورٹی، یہ بیسیکلی ڈس سیٹسفیکشن کو اگنور کرتے ہیں کہ امپلائی ڈس سیٹسفائیڈ نہ ہو. اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہوں گی تو امپلائیز جو ہے وہ ڈس سیٹسفائیڈ ہو جائے گا. اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو مینز وہ ناٹ ڈس سیٹسفائیڈ ہے، وہ ڈس سیٹسفائیڈ نہیں ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ بھی ہیں. سیٹسفیکشن کے لیے موٹیویشنل فیکٹرز ہونا ضروری ہے. سو واٹ آر دی مینٹیننس فیکٹرز؟ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ سیلری ہے، جیسے جاب سیکیورٹی ہے، ورکنگ کنڈیشن ہے، اسٹیٹس ہیں، کمپنی پالیسیز ہیں، کوالٹی آف ٹیکنیکل سپرویژن ہے، انٹر پرسنل ریلیشن شپس امنگ پیئرز اینڈ سپروائزرز ہیں. یہ سیلری، جاب ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو یہ مینٹیننس فیکٹرز ہیں، یہ ہائیجین فیکٹرز ہیں. اگر یہ موجود ہوں تو جو امپلائی ہے وہ مینز ڈسسیٹسفائیڈ نہیں ہوگا، ہی از ناٹ ڈسسیٹسفائیڈ. مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ بھی ہو. اب سیٹسفیکشن کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ موٹیویشنل فیکٹرز ہونا ضروری ہیں جس میں اس کو اچیومنٹ فیل ہو اپنے کام سے، وہ گروتھ فیل کرے، ریکگنیشن ہو، ریکگنائز کی جائیں اس کی جو ایفرٹس ہیں، اسے اپریشیٹ کیا جائے، رسپانسبلٹیز اسے جاب میں دی جائیں، اسے ڈیسیجن میکنگ میں جو ہے ان پٹ اس سے لی جائے، اسے کریئر میں پروموشن ہو، ایڈوانسمنٹ ہو. اسی طرح اسے پتا ہو کہ یہ کریئر ٹریک ہے، اگر میں اتنے نمبر آف ایئرز کام کروں گا اور یہ میری پرفارمنس ہوگی تو مجھے وقت کے ساتھ ساتھ گروتھ یا ایڈوانسمنٹ یا کریئر گروتھ اپرچونٹیز ملیں گی. ورک اٹ سیلف ہے، کچھ جو ہے ورک کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ ایک زیادہ موٹیویشنل فیکٹرز ہیں. فار ایگزامپل اگر اسمبلی لائن میں دیکھیں کہ ایک جو ہے امپلائی وہ ایک اسمبلی لائن پہ کھڑا ہے اور ایک ہی کام کر رہا ہے، اس کے پاس ایک مشین کے اسمبلی لائن میں ایک چیز آتی ہے، اس نے صرف یہ ہے کہ اس نے ٹولز کو، اس اسپیسیفک ٹولز کو یوز کرتے ہوئے اس کو اسپیسیفک ایکشن پرفارم کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی گروتھ نہیں ہے، اس کے لیے کریئر اپرچونٹیز یا اسکلز ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہو جائے گا کہ ایک ہی روٹین مونوٹونس کام بار بار کر کے وہ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. اسی طرح پاسبلٹیز آف گروتھ ہیں کہ اس کی اسکلز ڈیولپمنٹ ہو، اس کی گروتھ ہو، اس طرح کی چیزیں ہیں موٹیویشنل فیکٹرز ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امپورٹنٹ کوشچن از دیٹ از منی از موٹیویٹر؟ کیا منی جو ہے موٹیویٹر ہے؟ Some supervisors and other managers assume that the main thing employee want out of a job is money. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ جو کام کرتے ہیں صرف اور صرف پیسے کے لیے کرتے ہیں، ان کے سیلری اچھی ہوگی تو وہ سیٹسفائیڈ ہوں گے. تو منی از اے بیسیکلی موٹیویٹر اور موٹیویشنل فیکٹر ہے. While money can be a motivator, it is not the only motivator, and for some people it is not the most important motivator. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ریممبر کہ پیسہ جو ہے ایک موٹیویشنل فیکٹر ہو سکتا ہے، مگر یہ دس از ناٹ دی اونلی موٹیویشنل فیکٹر. دیر آر ادر تھنگس دیٹ موٹیویٹ امپلائیز. سو دس میں بھی کچھ امپلائیز کے لیے یہ موٹیویشنل فیکٹر ہو ہی نہ. اگر وہ ویل آف ہو، اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہو، تو اس کے لیے میں بھی اسے پیسوں کی میں بھی ضرورت نہ ہو اتنی کہ بہت زیادہ پیسوں کی، تو وہ اگر آپ اسے ایک منیمم پیسے دیں یا اس کے سیلری اچھی ہو تو میں بھی وہ سیٹسفائیڈ نہ ہو. تو یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ڈپینڈ کرتا ہے. منی از اے بیسیکلی موٹیویشنل فیکٹر ہو سکتا ہے بٹ ناٹ دی اونلی موٹیویشنل فیکٹر یا موٹیویٹر ہے. اور کچھ لوگوں کے لیے تو یہ اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہوتا. فار منی ٹو موٹیویٹ اٹ مسٹ میٹ امپلائی نیڈس اینڈ امپلائی مسٹ بلیو دے آر ایبل ٹو اچیو دی فائنینشیل ریوارڈس دا آرگنائزیشن آفرز. تو منی کو ایز اے موٹیویشنل فیکٹر یوز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امپلائیز کی جو بیسک نیڈز ہیں، جو ہم نے جو ہیرارکی آف نیڈ تھیوری میں پڑھی ہیں، وہ بیسیکلی اس کی جو رہنے کی ہے، گھر کی خواہش، کھانے پینے کی، بچوں کی تعلیم کی، اتنا پیسہ ہو کہ وہ اس کو پورا کر سکے اچھے طریقے سے. اور امپلائیز کو پتا ہو کہ اگر آرگنائزیشن گرو کرے گی اور وہ ان کی پرفارمنس اچھی ہوگی تو انہیں فائنینشیل ریوارڈز ملیں گے اور آرگنائزیشن انہیں بینیفٹس آفر کرے گی. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، money is not the only motivational factors. There are other motivational factors as well. Now we discuss the process motivation theory. Process motivation theory basically ہے کیا کہتی ہے؟
It says, or it focus on how people choose behavior to fulfill their needs. It basically focuses on the process of motivation کہ جو امپلائز ہیں, جو سب آرڈینیٹس ہیں, جو انڈیویجولز ہیں, وہ کیسے بیہیویئر سلیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی نیڈ کو پورا کریں. تو اپنی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ بیہیویئرس میں سے اب بیہیویئر چوز کرتے ہیں اور اس بیہیویئر کو اپلائی کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے اپنی وہ انڈیویجول اپنی نیڈ پوری کر سکے. تو اس میں 3 تھیوریز ہیں, ایکویٹی تھیوری ہے, ایکسپیکٹنسی تھیوری ہے اور گول سیٹنگ تھیوریز ہیں. These 3 theories come under the process motivation theories. Equity theory کیا کہتی ہے؟ Dear student, the first theory of process motivation theories is equity theory. کہ انڈیویجول جو ہوتا ہے اپنی انپٹ, اپنی جو کنٹریبیوشنز ہیں, اپنے اسکلز اسے جو جاب کے لیے چاہیے, جو ایفرٹ چاہیے, جو ٹائم چاہیے, جو ہارڈ ورکنگ چاہیے, وہ کمپیئر کرتا ہے دوسروں کی انپٹ سے. وہ اب آرگنائزیشن کے اندر بھی سملر جاب میں جو کام کریں ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں, یا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں آرگنائزیشن کے کام کریں ان کی انپٹ سے بھی کمپیئر کر سکتا ہے, یا مارکیٹ میں جو اور کمپنیز ہیں ان کی جو امپلائز کام کریں ان کی انپٹ سے بھی کمپیئر کر سکتا ہے. اور اپنی جو انپٹ کی وجہ سے جو اس کو آؤٹ کم مل رہے ہیں, ریوارڈز ہیں اس کو کمپیئر کرتا ہے ادرس آؤٹ کمس اور ریوارڈز. تو ایک اس کی انپٹ ہے, کنٹریبیوشن ہے, اس کو کمپیئر کرتا ہے دوسروں کی انپٹ کنٹریبیوشن سے کہ یار میری جاب میں اگر اتنی کنٹریبیوشن دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ مجھے اتنے ریوارڈ مل رہے ہیں تو دوسرے کتنی انپٹ کے ساتھ کتنا ریوارڈ لے رہے ہیں. تو دس از بیسیکلی اے پرسیپشن آف انڈیویجول اور امپلائی کہ وہ اپنی انپٹ کو کمپیئر کرتا ہے دوسروں کی انپٹ کے ساتھ. اب وہ انڈیویجول اور ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں یا باہر بھی ہو سکتے ہیں, مارکیٹ میں کوئی اور کمپنیز ہو سکتی ہیں جن کے ساتھ جو امپلائز جو اسی پہ سملر جاب میں کام کرے ان کے ساتھ اپنی موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا سیلری کو کمپیئر کرتے ہیں. جیسے کہ ایک یونیورسٹی میں کوئی اسسٹنٹ پروفیسر پڑھا رہا ہے, 2 لیکچرز پڑھا رہا ہے, اسی طرح کسی اور یونیورسٹی میں دوسرا اسسٹنٹ پروفیسر 2 جو ہے لیکچر پڑھا رہا ہے. تو وہ دیکھے گا کہ 2 لیکچر وہ بھی پڑھا رہا ہے, 2 میں بھی پڑھا رہا ہوں, اور اس کے ساتھ کیا کیا کام کرنے پڑ رہے ہیں, مجھے ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز دینی پڑ رہی ہیں. تو وہ پھر اپنے ریوارڈ کو دیکھتا ہے کہ مجھے کیا ریوارڈ مل رہا ہے, کیا سیلری مل رہی ہے, کیا بینیفٹس مل رہے ہیں اس آرگنائزیشن میں کام کرنے کے میں, اور جو باہر جو اسسٹنٹ پروفیسر ہے کسی اور یونیورسٹی میں کام کر رہا ہے اسے کیا بینیفٹس مل رہے ہیں سملر جو انپٹ کے ساتھ, کنٹریبیوشن کے ساتھ, کیا لانگ ٹرم بینیفٹس ہیں, کیا اس کی سیلری ہیں, کیا ادر انسینٹیوز ہیں. اگر وہ پرسیو کرتا ہے کہ ان پٹ سملر ہے مگر آؤٹ پٹ جو ہیں یا آؤٹ کمس ہیں ڈفرینٹ ہیں, دوسروں کی زیادہ ہیں میری کم ہے, تو وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوگا, وہ موٹیویٹ نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ کمپیریزن میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے ان پٹ کنٹریبیوشن کو اور آؤٹ کمس کو, ریوارڈز کو. Proposes that employees are motivated when they perceive inputs equal outputs. وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ان پٹ ہے, کنٹریبیوشن ہے, وہ بیسیکلی جو ہے آؤٹ پٹ کے ساتھ میچ کر رہی ہے, یہ ایکویٹی ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں, جتنی ایفرٹ پٹ کر رہا ہوں اور اسی سملر اس کی پرسیپشن ہے کہ اتنی ریوارڈ مجھے مل رہا ہے, جتنی میرے پاس اسکلز ہیں, جتنے میں ٹائم دے رہا ہوں, جتنی میں ان پٹ دے رہا ہوں, تو وہ سیٹسفائیڈ ہوگا. ایکسپیکٹنسی تھیوری کیا ہے؟ proposes that employees are motivated when they believe they can accomplish the task and the rewards for doing so are worth the effort. وہ کہتے ہیں ایکسپیکٹنسی تھیوری میں بیسیکلی کرکس یہ ہے کہ امپلائی جب موٹیویٹ ہوتے ہیں, جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی کام ہے وہ کر سکتے ہیں, ان میں ایبلٹیز ہیں وہ کر سکتے ہیں, اور اس کام کو کرنے کی وجہ سے جو انہیں ریوارڈ مل رہا ہے اس کو وہ ویلیو کرتے ہیں, اس کو ورتھ کرتے ہیں, اس کو امپورٹنس دیتے ہیں اس ریوارڈ کو, تو وہ موٹیویٹ ہوں گے, ادروائز وہ موٹیویٹ نہیں ہوں گے. I again repeat this expectancy theory proposes that employees are motivated, کہ امپلائیز موٹیویٹڈ ہوں گے. کب موٹیویٹڈ ہوں گے؟ when they believe they can accomplish the task, جب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں, ان میں سکلز ہیں, ڈیزائرڈ کوالیفیکیشن ہے, ایکسپیرینس ہے کہ وہ اپنی جو ہے ٹاسک کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں, اور جو اس کے نتیجے میں انہیں ریوارڈ مل رہے ہیں, جو بینیفٹ مل رہے ہیں, جو انسینٹیو مل رہے ہیں, وہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. اب
ہر بندے کے لیے جو ریوارڈ ہے ڈفرینٹ جو ہے امپورٹنس ہوتی ہے اس کی. کچھ کے لیے صرف جو یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو اپریسیشن اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے, کچھ کے لیے ہوتا ہے کہ پیسہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے اگر پیسہ امپورٹنٹ ہے مگر آپ اسے اپریسیشن دے رہے ہیں تو وہ موٹیویٹ نہیں ہوگا. اسے پتا ہے کہ جو میں ٹاسک کمپلیٹ کر رہا ہوں اس کی بیسس میں مجھے میرٹ بیس جو ہے پے نہیں مل رہی, پرفارمنس بیس پے نہیں مل رہی, رادر کہ صرف اپریسیشن مل رہی ہے, تو وہ اس موٹیویٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے لیے اس وقت پیسے کی زیادہ ضرورت ہے نہ کہ اپریسیشن کی. اسے زیادہ ضرورت پیسوں کی ہے. تو اس کے لیے اگر سیلری انکریز کیا جائے, اسے کمیشن دیا جائے, جیسے سیلز مین ہوتے ہیں ان کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد جب وہ ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہیں تو انہیں ریوارڈ کیا جاتا ہے بیسڈ آن کمیشن دیا جاتا ہے. تو اگر کسی کے لیے جو ہے پیسہ جو ہے امپورٹنٹ ہے, اسے ضرورت ہے, تو وہ اس ریوارڈ کی طرف موٹیویٹ ہوگا جس میں اسے اپریسیشن کے بجائے پیسہ ملے, اس کو انسینٹیو ملے ان ٹرمز آف فائنینشیل. گول سیٹنگ تھیوری کیا کہتی ہے؟ گول سیٹنگ تھیوری بیسیکلی پروپوزز دیٹ اسپیسیفک, ڈیفیکلٹ اینڈ چیلنجنگ گولز موٹیویٹ پیپل. ایسے گولز جو اسپیسیفک ہوں, ڈیفیکلٹ ٹو اچیو ہوں اور چیلنجنگ ہو, وہ گولز اگر انڈیویجول کے لیے سیٹ کیے جائیں تو وہ انڈیویجول جو ہے موٹیویٹ ہوگا. تو اس میں جو بیسک پرپز ہیں یہ کہ گول سیٹ کیے جائیں انڈیویجول کے لیے, اس میں ہے کہ کنسلٹیشن کے ساتھ سیٹ کیے جائیں اور اسپیسیفک ہونے چاہیے, جیسے کہ اسمارٹ, آپ نے لفظ سنا ہوگا مینجمنٹ میں بھی کہ اسپیسیفک ہونے چاہیے, میجربل ہونے چاہیے, اٹینیبل ہونے چاہیے, ریئلسٹک ہونے چاہیے, ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے. How does a leader set meaningful goals and objectives to motivate subordinates? The nutshell is the goals should be smart, difficult but achievable. اسپیسیفک ہونے چاہیے کہ کلیئر کٹ آبجیکٹیوز یا گول کے اینڈ آؤٹ کم پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی کنٹریبیوشن, کیا اسکلز چاہیے اور کیا اینڈ ریزلٹ ہوگا کہ ہم کنسیڈر کریں گے کہ اس نے اپنے گولز اچیو کر لیے. ملٹیپل گول سیٹ کیے جاتے ہیں مگر ان کو آپس میں کنفیوز نہیں کرنا ڈیئر اسٹوڈنٹس. سیپریٹ گولز ہوں, انڈیپینڈنٹ گولز ہوں اور کلیئر جو ہے انڈیویجول کی یا امپلائی کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کیا میں اچیو کروں گا, تو مینز اٹ وڈ بی کنسیڈر کہ میں نے اپنے گول اچیو کر لیے. اب ڈفرینٹ انڈیویجول کے لیے بیسڈ آن دی نیچر آف دی جاب ڈفرینٹ جو ہے گولز ہوتے ہیں. اب جو سیلز مین ہے اس کے لیے ہوگا نمبر آف جو اس نے سیلز کی ہیں, یونٹ سیل کی ہیں, وہ اس کے لیے میں بھی ایک جو ہے گول ہو. پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں ہوگا کہ نمبر آف آؤٹ پٹ پروڈکشن میں کتنی دے رہا ہے یا کتنے کم ٹائم میں یونٹ پروڈیوس کر رہا ہے. اسی طرح فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جو کام کر رہا ہے اس کے لیے جو گول ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہاؤ ہی مینج دی اکاؤنٹ, ہاؤ ہی مینج دی ایکسپینسز اینڈ ریونیوز, تو یہ اس کے لیے ہوگا گول. اسی طرح لیڈر کے لیے جو سپروائزری پوزیشن پہ اس کے لیے ہے کہ اس کا جو گروپ ہے, جو سب آرڈینیٹس ہیں وہ کیسے پرفارم کر رہے ہیں, وہ اچھے موٹیویٹڈ ہیں, کمیٹڈ ہیں اپنے کام کی طرف, اور جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر رہا ہے, جو بھی اس کے اسٹریٹجی اس کو اچیو کر رہا ہے, تو مینز لیڈر از افیکٹو. تو ڈفرینٹ انڈیویجولس کے لیے بیسڈ آن دی نیچر آف دی جاب یا پوزیشن ان دی آرگنائزیشن ڈفرینٹ گولز ہو سکتے ہیں. The goals must be clear, کہ کلیئر ہونے چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ اینڈ آؤٹ کم کیا ہوگا, تو کنسیڈر کیا جائے گا کہ گول از اچیوڈ. اگر ملٹیپل گولز بھی ہیں تو سنگولر مینز آبجیکٹیوز ہونے چاہیے کہ ایک گول کے ساتھ ایک آبجیکٹیو جو ہے اس کا آؤٹ کم پتہ ہونا چاہیے, جس کی بیسس پہ کہا جا سکے کہ اس نے گول اچیو کیا ہے. میجربل ہونے چاہیے کہ آپ میجر کر سکیں کہ آیا گول اچیو ہوا ہے یا نہیں کیا اور کتنے % گول اچیو کیا ہے. فار ایگزامپل سیلز مین کے لیے ٹارگٹ سیٹ کیا جا سکتا ہے کہ 1000 یونٹ سیل کرنے ہیں ان اے منتھ, تو اس کے لیے ایک ٹارگٹ ہے. اگر اسے کم کرے گا تو مینز اس نے گول اچیو نہیں کیا, اگر زیادہ کیا تو اس کی پرفارمنس بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو اس میں یہ کہ ڈیفیکلٹ ہو تاکہ اسے چیلنجنگ جو ہے فیل ہو, بٹ اچیویبل ہو, ایسے نہ ہو کہ اسے اچیو کرنا اس کے لیے مشکل ہو. اگر وہ اچیو نہ کر سکے تو پرابلم یہ آ سکتا ہے کہ وہ ڈی موٹیویٹ ہو سکتا ہے. اس میں اسکلز ہوں انڈیویجول میں,
اس میں موٹیویشن ہو, کمٹمنٹ ہو, مگر گول اتنے ان ریئلسٹک ہو کہ اچیویبل ہی نہ ہو کہ اس پرٹیکولر ٹائم میں وہ ایک انڈیویجول اچیو کر سکے, تو وہ اگر نہیں کرے گا ڈیفینیٹلی اس کی پرفارمنس ایویلویٹ ہو رہی ہوگی گول اچیومنٹ کی بنیاد پہ. تو جب گول اچیو نہیں ہوگا, اس نے ان پٹ بھی دی, کنٹریبیوشن بھی دیا, موٹیویشن بھی تھی, اس کی کمٹمنٹ بھی تھی, ایون دین وہ اگر نہیں اچیو کر سک رہا تو وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا. فار ایگزامپل ایک انڈیویجول ہے, اس کا جو سیلس مین ہے اس کی 1000 یونٹ جو ہے ریئلسٹک ہے, مگر اس کو زیادہ وہ پریشر دینے کے لیے, موٹیویٹ کرنے کے لیے 2000 یونٹس پر منتھ رکھ دیتے ہیں. تو یہ ریئلسٹکلی مے بی نہ پاسبل ہو کہ اتنے یونٹ سیل کر سکے. تو اس میں جو ہے کیپیبلٹیز بھی ہیں, محنت بھی کرے گا, مگر وہ مے بی ہو سکتا ہے 1000 یا 1200 کے قریب پہنچے گا, یونٹ سیل کرے گا, مگر ایٹ دی اینڈ اس کے گول نہیں اچیو ہوا ہوگا کیونکہ 2000 سیٹ کیا گیا تھا اور وہ ریئلسٹکلی جو ہے پاسبل ہی نہیں تھا. تو ریئلسٹک گول نہیں تھے, تو اس وجہ سے وہ موٹیویٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کو نہ انسینٹیو ملے گا اور وہ فیل کرے گا اس میں کوئی کمی ہے یا اس میں اتنے سکلز نہیں ہیں, اور اس وجہ سے اس میں ڈی موٹیویشن ہوگی. اگر گول اچیو کرتا ہے انڈیویجول تو وہ موٹیویٹ ہوتا ہے, اسے ایک اچیومنٹ فیل ہوتی ہے کہ یار اس نے کچھ چیز اچیو کی ہے. تو اچیویبل ہونے چاہیے بٹ ناٹ کہ اتنا ڈیفیکلٹ بھی نہ ہو کہ وہ اچیو نہ کر سکے, یا اتنے سمپل بھی نہیں ہونے چاہیے کہ اسے ایک چیلنج فیل نہ ہو. سیٹ ان کنسلٹیشن, کنسلٹ کرنا چاہیے. یہ لیڈر کا ایک امپورٹنٹ رول ہے کہ اپنے انڈیویجول کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے, اسکلز کو دیکھتے ہوئے, ان کے جو ہے کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے ٹارگٹ سیٹ کرے, ان کے ساتھ مل کے کنسلٹیشن میں سیٹ کرے, تاکہ جو انڈیویجول کو ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور تاکہ اگر وہ کنسلٹیشن سے سیٹ کیے جائیں گے تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ میری اس میں کمٹمنٹ ہے کیونکہ میں نے اس پہ ایگری کیا ہے, مجھ سے کنسلٹ کیا گیا تھا کہ آپ کیا اچیو کر سکتے ہیں, تو اس کے بعد میں نے ایگری کیا ہے, تو وہ کمیٹڈ فیل کرے گا کہ یار یہ میں نے خود سیٹ کیے, مل کے سپروائزر نے میرے ساتھ سیٹ کیے اور آئی ایگری ٹو دیز جو آبجیکٹیوز اور گول. تو اس وجہ سے اس کی جو ہے جو موٹیویشن زیادہ ہوگی, اسے پتا ہوگا ڈائریکشن, اس کو پتا ہوگی, اسے پتا ہوگا کیا ان پٹ اسے چاہیے اور کیا جو ہے اس کو ریکوائرمنٹس ہیں اس گول کو اچیو کرنے کے لیے. سپروائزر کو بھی پتا ہوگا تاکہ وہ اس کو پرووائڈ کرے وہ جو ریکوزٹس ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو کوئی بھی چیزیں چاہیے اسے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے. تو یہ پرفارمنس گول بیس پرفارمنس بھی ہوتی ہے, اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ گول سیٹ کیے جاتے ہیں, بتایا جاتا ہے کہ یہ گول ہیں آپ کے, اس کے بعد مڈ ٹرم ریویو ہوتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اچیو کیے یا کیا اس کو جو ہے پرابلمس آ رہی ہیں, تو لیڈر جو ہے وہ کنسلٹیشن کے ساتھ سیٹ کرنے کے بعد اس کو ریویو کرتا ہے, فیڈ بیک دیتا ہے اس کو تاکہ پتا ہو کہ کیا شارٹ کمنگز ہیں, پھر وہ اس کو تاکہ موٹیویٹ کیا جائے, یا اگر کوئی کمی ہے, کوئی اس کو جو ریکوزٹس یا ریکوائرمنٹس نہیں مل رہی جس کو ضروری ہے پورا کرنے کے لیے وہ گول, تو وہ سپروائزر کا کام ہے کہ وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرے, اس کو وہ جو ہے لاجسٹک پرووائڈ کرے. تو وہ کنسلٹیشن سے سیٹ ہوتی ہے, تو اس میں جو ہے امپلائز کی کمٹمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے کہ جب وہ کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کی, تو وہ گول کی طرف جو ہے ایفرٹ کرتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے یہ کہ میں نے کنسلٹیشن سے سیٹ کی ہے, لیڈر نے مجھے ایشورنس دی ہے کہ یہ جو ریکوائرمنٹس آپ کو جو چاہیے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی. اسے فیڈ بیک دیا جاتا ہے, مڈ ٹرم ہو سکتا ہے یا آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم اسے جو ہے فیڈ بیک دیا جاتا ہے. تو اس امپلائز جو ہوتے ہیں کمیٹڈ ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گول ہم نے سیٹ کیا, اور کمٹمنٹ آف امپلائز از ویری امپورٹنٹ ٹو اچیو اینی گول اور آبجیکٹو. انڈیویجول کے جو گولز ہیں یا آبجیکٹیوز ہیں اگر اس سے پوچھے بغیر سیٹ کیے جائیں گے اور اس کی کمٹمنٹ نہیں ہوگی, اس کو جو ریکوزٹس ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں, لاجسٹک نہیں ملیں گی اس گول کو اچیو کرنے کے لیے, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ موٹیویٹ بھی نہیں ہوگا, اس کی ان گولز کے پیچھے کمٹمنٹ نہیں ہوگی. تو اس کمٹمنٹ نہیں ہوگی, موٹیویشن نہیں ہوگی, تو گول اچیو بھی نہیں ہوتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گولز مسٹ بی اسمارٹ, اور امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ لیڈر مسٹ کنسلٹ ود دی انڈیویجول سب آرڈینیٹ, کہ جب وہ گول سیٹ کرے ان کے لیے تو ان سے کنسلٹ کرے, ان کی کیپیبلٹیز کو جانچے, ان کو دیکھے کہ ان میں کیا کیپیبلٹیز ہیں, اس کے سب آرڈینیٹ میں امپلائی میں کیا اچیو کرنا چاہتا ہے یا اس کی کیا موٹیویشنز ہیں, اور وہ اس کے اکارڈنگلی گول سیٹ کیے جائیں تاکہ اسے بھی پتا ہو کہ یہ کلیئر گول ہے, اس کی بیسس پہ مجھے ایویلویٹ کیا جائے گا, میری پرفارمنس کو دیکھا جائے گا, تو وہ کلیئر ہوگا, ڈائریکشن اسے پتا ہوگی. جب ڈائریکشن پتا ہوگا کہ میں نے اتنے نمبر آف
یونٹ سیل کرنے ہیں یا یہ میں نے آؤٹ کم دینا ہے اپنی جاب میں آفٹر 1 month یا 6 month یا 1 year، یہ میرے سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو اسے ایک ٹارگٹ مل جاتا ہے. جب انڈیویجول فوکس ہوتا ہے، اپنی ساری ایفرٹ چینلائز کرتا ہے ایک اینڈ کی طرف، ایک آؤٹ کم کی طرف، تو ڈیفینیٹلی جو اس کی ہیں جو چینلائز ہوتی ہیں، جو اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں، جو اس کی ان پٹس ہیں، اور وہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی گول اچیو بھی کر لیتا ہے، تو اس کی پرفارمنس بھی ہائی ہوتی ہے. تو پاتھ گول تھیوری یہ کہتی ہے کہ اگر گول سیٹ کیے جائیں، ان کنسلٹیشن کیے جائیں، گول اسمارٹ ہونے چاہیے، تو امپلائیز موٹیویٹ ہوں گے کیونکہ انہیں ایک اینڈ جو ہے ڈائریکشن پتا ہوگا کہ اینڈ ان کا کہاں جانا ہے، ان کی پرفارمنس کیسے ایویلویٹ ہوگی. تو دس از ویری امپورٹنٹ فار لیڈر ٹو ریئلائز اور ریکگنائز کہ انڈیویجول کے لیے اس نے گول سیٹ کرنے ہیں، کنسلٹیشن سے کرنے ہیں، اور ان کو اس گول کی طرف اینڈ آبجیکٹیوز کی طرف موٹیویٹ کرنا ہے سب آرڈینیٹ کو. So, dear students, now we briefly again see the 3 theories: equity theory, expectancy theory and goal setting theory. Equity theory کیا ہے؟ People compare their inputs, efforts. وہ ان کی ایفرٹس ہو سکتی ہیں کہ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے کہ نمبر آف ایئر، کتنے نمبر آف ایئرس ایکسپیرینس ہے اس کا، اسٹیٹس، انٹیلیجنس، اس کی آئی کیو لیول، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، وہ اپنے ود ادرس آؤٹ پٹس، ان کی پریز، ریکگنیشن، پے، بینیفٹس، پروموشن چانسز سے کمپیئر کرتا ہے. کنکلوژن کیا ہوتا ہے؟ وہ فیل کرتا ہے کہ وہ انڈر ریوارڈڈ ہے یا اوور ریوارڈڈ ہے یا ایکویٹلی بھی ریوارڈڈ ہے. ایکویٹیبلی ریوارڈڈ ہوگا تو سیٹسفائڈ ہے، اوور ریوارڈڈ ہے تو ہائیلی سیٹسفائڈ ہوگا، ان ریوارڈڈ ہے، انڈر ریوارڈڈ ہے تو وہ ڈسسیٹسفائڈ ہوگا. So dear students, equity theory basically is based on perception. Rewards should be equitable. لیڈر کو چاہیے کہ ایکویٹیبل ریوارڈز ہوں، سملر نیچر آف جاب ہیں، اگر ایک طرح کی ان پٹ چاہیے انڈیویجول کو، ایک طرح کا ایکسپیرینس ہے، ایک ہی ایک پوزیشن میں آ رہے ہیں، ایک ہی کیڈر میں آ رہے ہیں، ایک ہی ہیرارکی میں آ رہے ہیں، ایک ہی لیول پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کی جو ہے ریوارڈز جو ہیں ایکویٹیبل ہونے چاہیے. وہ فیل کریں کہ یار ان کو جو ان کی ان پٹ ہے اور آؤٹ پٹ ہے دوسروں کی، یہ آپس میں ایکویٹ کر رہی ہیں. High performance should be rewarded, but understand what level of input needed to attain output. کہ ہائی پرفارمنس جس کی ہے، جو اچھا پرفارم کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کو ریوارڈ کیا جانا چاہیے، مگر انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کتنی ان پٹ کے ساتھ اس کو اتنا یہ آؤٹ پٹ اٹین کر سکتا ہے. کلیئرفائی ایگزیکٹ ریکوائرمنٹس ٹو اچیو انسینٹیو. اور اسی طرح اس تھیوری کو ورک آؤٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس تھیوری کی بیس پہ موٹیویٹ کیا جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں کلیئر کٹ پتا ہو کہ کس قسم کی انہیں ان پٹ چاہیے، کس لیول کا کنٹریبیوشن چاہیے کہ وہ سرٹن لیول آف جو انسینٹیوز ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں. تو ایگزیکٹ ریکوائرمنٹس بھی پتا ہو، کتنی ان پٹ چاہیے، کتنے ورکنگ آورس چاہیے، کیا ان کے جو ہے آؤٹ کمز ہیں جو انہوں نے اچیو کرنے، اور کیا ان کو انسینٹیو ملے گا. اگر وہ کلیئر کٹ ریلیشن شپ دیکھ سکتے ہیں تو امپلائیز موٹیویٹ ہوں گے. ایکسپیکٹنسی تھیوری کیا کہتی ہے؟ دس از بیسیکلی بیسڈ آن وکٹر رومز فارمولا. موٹیویشن کس کے برابر ہے؟ ایکسپیکٹنسی پرسپشن آف ایبلٹی ٹو اکمپلش ٹاسک اور آبجیکٹو. دس از بیسیکلی ایکسپیکٹنسی کیا ہے؟ ایکسپیکٹیشن ہے امپلائی کی کہ وہ اس میں وہ ایبلٹیز ہیں، وہ اسکلز ہیں، وہ ایکسپیرینس ہیں، وہ ایجوکیشن ہے، وہ اس میں کمپیٹنسیز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ جو ہے ایک ٹاسک یا آبجیکٹو کو اچیو کر سکتا ہے. انسٹرومنٹیلٹی کیا ہے؟ پرفارمنس ول بی ریوارڈڈ. اور اسے پتا ہے کہ اگر میں وہ اپنے گول اچیو کروں گا، آؤٹ کم سرٹن لیول آف آؤٹ کم، ڈیزائرڈ آؤٹ کم اچیو کروں گا تو اس کو ریوارڈ کیا جائے گا. ویلنس کیا ہے؟ ویلیو پلیسز آن آؤٹ کم اینڈ ریوارڈ. کہ جو ریوارڈ اسے دیے جا رہے ہیں اس کو اگر ویلیو کر رہا ہے تو وہ ہائیلی موٹیویٹڈ ہوگا، اگر اسے وہ ویلیو نہیں کر رہا تو وہ ڈی موٹیویٹڈ ہوگا یا اسے موٹیویشن فیل نہیں ہوگی، کیونکہ جو ریوارڈ دیا جا رہا ہے وہ اس کے لیے ویلیوبل نہیں ہے. Assumptions کیا ہے اس کی؟ Internal needs and external environment factors affect human behavior. People take behavior decisions based on perception of outcome, promotion اور recognition. اس میں یہ ہے کہ امپلائیز جو ہوتے ہیں بیسیکلی ان کی ایک پرسیپشن ہوتی ہے کہ اس آؤٹ کم پہ ان کو کیا ملے گا. اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ انہیں پروموشن ملے گی، ریکگنیشن ملے گی، اپریسیشن ملے گی،
ان کے ایفرٹس کو ریکگنائز کیا جائے گا تو وہ موٹیویٹ ہوں گے، اور وہ جو ہیں ان کو پتہ ہونا، ان کی پرسیپشن ہونی چاہیے جو انہیں ریوارڈ دیا جا رہا ہے آؤٹ کم اچیو کرنے پہ، وہ اسے ویلیو بھی کرتے ہیں، اور اگر وہ ویلیو کرتے ہیں، ان کی پرسیپشن ہے کہ وہ ان کے لیے ویلیبل آؤٹ کم، تو وہ ہیں جو اس کی بیسس پہ اپنا بیہیویئر جو ہے اڈاپٹ کریں گے یا بیہیویئر ڈیسیجن لیں گے۔ گول سیٹنگ میں کیا ہے؟ کنسلٹ کرنے کے بعد انڈیویجول کا یا سب آرڈینیٹ کا لیڈر کے ساتھ، اس کے بعد اس کے گول سیٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد لیڈر کا امپورٹنٹ کام ہے کہ کنسلٹیشن کے بعد جب گول سیٹ ہو گئے، اسپیسیفک ہر انڈیویجول کے لیے گول سیٹ ہو گئے، تو اس کو پھر اس نے سپورٹ بھی دینی ہے، اس کو ریکوزٹ جو لاجسٹک چاہیے اور جو اس کو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو فیسلٹیز چاہیے، اسے وہ پرووائڈ کرنی ہے۔ اس کو پھر ریویو کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ آیا کہ وہ گول اچیو کر رہا ہے یا نہیں، اگر نہیں کر رہا تو کیا پرابلمز ہیں، کیا چیلنجز ہیں، کہ آیا کہ گول جو ہے ریئلسٹک نہیں رہے کیونکہ سرکمسٹانسز یا انوائرمنٹل فیکٹر میں چینجز آ گئے ہیں، یا کوئی اس کو فیسلٹیز نہیں پرووائڈ ہو رہی جو اسے چاہیے، یا اس کو اسپیسیفک قسم کی ٹریننگ چاہیے، تو اور اس کے بعد اسے فیڈ بیک دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی شارٹ کمنگس کو پورا کر سکے۔ اگر رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو وہ موٹیویٹڈ ہو، اسے پتا ہو کہ میں ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا ہوں تاکہ وہ گول اچیو کرے۔ تو بیسیکلی دیز آر دی پروسیس موٹیویشن تھیوریز۔ ایکویٹی تھیوری بیسیکلی ڈیئر اسٹوڈنٹس جو ہے بیسڈ آن پرسیپشن ہوتا ہے، تو انڈیویجول کو یا مینیجر کو، لیڈر کو چاہیے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ پرسیپشن پہ، اور نارملی لوگ ہیں اپنی جو ان پٹ کو ہیں ایگزیجریٹ کرتے ہیں، بڑھا کے بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت کنٹریبیوشن دی، اور جو آؤٹ کم، جو ریوارڈ یا انسینٹیوز ہیں ان کو بیسیکلی انڈر ویلیو کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، تو ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زیادہ ہے، نارملی اس وجہ سے لوگ ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں۔ تو پرسیپشن جو ہے ان کی جو ہے نارملی یہ ہوتی ہے کہ ان کو انڈر ریوارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو مینیجر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، لیڈر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ واٹ از پرسیپشن آف انڈیویجول اور سب آرڈینیٹس ریگارڈنگ دیئر ان پٹس کنٹریبیوشن، اور کیسے ان کو ریوارڈ کو وہ جو ہے پرسیو کر رہے ہیں۔ تو دیز آر دی بیسیکلی پروسیس موٹیویشن تھیوریز۔ ری انفورسمنٹ تھیوری کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ آلسو نون ایز بیہیویئر موڈیفیکیشن تھیوری، بیسڈ آن اسٹڈیز آف B.F. اسکنر، میجر ٹاپک آف اسٹڈی ان سائیکالوجی۔ یہ جو ہے بیسیکلی فوکسز آن بیہیویئر موڈیفیکیشن۔ اس میں بیسیکلی جو فوکس ہیں وہ یہ ہے کہ انڈرسٹینڈ کیا جائے واٹ از ریلیشن شپ بٹوین بیہیویئر اینڈ کانسیکوینسز۔ بیہیویئر کوئی بیہیو کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، ایکٹ کرتا ہے، اور اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے کیا ہیں، اگر ان کو انڈرسٹینڈ کیا جائے تو اس کے بیہیویئر کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے، ری انفورس کیا جا سکتا ہے۔ تو ری انفورسمنٹ کا مطلب ہے ڈیپینڈس آن ری انفورسمنٹ، کہ کسی بیہیویئر کو ڈفرینٹ طریقے سے ری انفورس کیا جا سکتا ہے۔ ایک پازیٹیو ہے کہ انکریج کنٹینیوڈ بیہیویئر، کہ ایسا بیہیویئر جو ڈیزائرڈ بیہیویئر ہے اس کو کنٹینیوسلی انکریج کرنا تاکہ وہ ری انفورس ہو، وہ کام دوبارہ کرے۔ فار ایگزامپل ایک انڈیویجول ہے، امپلائی ہے، وہ پنکچوئل ہے، ٹائم پہ آفس آتا ہے، ٹائم پہ جو ہے میٹنگز اٹینڈ کرتا ہے، تو مین اسے جو ہے اپریسیشن دی جائے، اسے کوئی انسینٹیو دیا جائے، یا کسی کو اس کو پروموشنل اپرچونٹیز دی جائیں، یا اسے بتایا جائے کہ یہ جو ڈیزائرڈ بیہیویئر ہے، اپروپریٹ بیہیویئر ہے، تو اس کو انکریج کیا جائے تھرو ری انفورسمنٹ۔ تو وہ فیل کرے گا کہ میں اگر ٹائم پہ آ رہا ہوں تو مجھے اس کا ریوارڈ بھی مل رہا ہے، مجھے انکریج کیا جا رہا ہے، تو وہ بیہیویئر بار بار کرے گا، تو اس کی وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوگی۔ اوائڈنس نیگیٹو ری انفورسمنٹ، کہ ایسا جو بیہیویئر ہے جو ان اپروپریٹ ہے، موزوں نہیں ہے، تو اس کو جو ہے مینس تھرو رولز اینڈ ریگولیشن اوائڈ کروایا جائے۔ فار ایگزامپل کوئی یہ ہے کہ لیٹ آتا ہے، میٹنگ ٹائم پہ نہیں آتا، اس کے لیے سرٹن رولز اینڈ ریگولیشن ہونے چاہیے کہ اس کو یہ جو ہے یہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے میں بھی وہ انڈیویجول جو ہے اوائڈ کرے گا کہ یار اس کے جو ہے کانسیکوینسز جو ہیں، اگر میں یہ ایکٹ کروں گا یا یہ بیہیویئر ہوگا، لیٹ آؤں گا جو ہے میٹنگز اٹینڈ نہیں کروں گا، تو اس کا یہ ہوگا کہ مجھے جو ہے یہ پینلٹی لگ سکتی ہے، یہ پنشمنٹ یا اس طرح کی چیزیں، یہ بیسیکلی اس کو دور رکھنا ہے، اوائڈ کروانا ہے کہ وہ ایکٹ یا بیہیویئر نہ کرے جو ان اپروپریٹ ہو۔ ایکسٹینشن، اس میں کیا ہے، ایکسٹینشن میں
بیسیکلی اس کے جو ہے آہستہ آہستہ بیہیویئر کو, ان اپروپریٹ بیہیویئر کو جو ہے ختم کیا جاتا ہے, تا اس کو جو ہے اگر وہ نیگیٹو بیہیویئر ہے تو اس کو ود ہولڈ کیا جاتا ہے کہ اس کو پنش نہ کیا جائے ابھی الٹیمیٹلی یا امیجیٹلی, بلکہ اسے تھوڑا احساس دلایا جائے تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس بیہیویئر کو جو ہے چھوڑ دے, ختم کر دے. اسے پتا ہو کہ اس کی وجہ سے مجھے جو ہے کوئی خاص بینیفٹ نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی بندہ میٹنگ میں آتا ہے, ٹائم پہ آتا ہے, اسے اپریسیشن نہیں ہوتی اور اسے ود ہولڈ کیا جاتا ہے, تو الٹیمیٹلی وہ فیل کرے گا میرے ٹائم پہ آنے پہ مجھے کوئی اپریسیشن نہیں ہے, تو آہستہ آہستہ وہ اس بیہیویئر کو چھوڑ دے گا. تو دس از ایکسٹینشن. پنشمنٹ کہ اگر کوئی بیہیویئر ہے اس کو جو ہے ختم کیا جائے, کہ بتایا جائے کہ یہ بیہیویئر دوبارہ نہیں ہوگا, تو اس کو پنش کیا جاتا ہے, اس کو جاب سے فار ایگزامپل فائر کیا جا سکتا ہے, اس کے جو ہے پروموشن روکی جا سکتی ہیں, اس کی سیلری روکی جا سکتی ہے. تو دس مینس کہ یہ جو ہے نہایت ان اپروپریٹ بیہیویئر ہے. جیسے کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے, اگر کوئی امپلائی جو کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو نہیں کرتا تو اس کی بیسس پہ اس کو پنشمنٹ ہوتا ہے, اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشنز ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس کو پنش کیا جائے تاکہ وہ بیہیویئر جو ان اپروپریٹ بیہیویئر ہے وہ اس طرح نہ کرے. ری انفورسمنٹ کین بی, اب یہ کنٹینیوس ہو سکتی ہے کہ کنٹینیوس بیسس پہ جو ہے اسے ری انفورس کیا جائے. جیسی کوئی وہ بیہیویئر کرتا ہے, اپروپریٹ بیہیویئر ہے, ڈیزائرڈ بیہیویئر ہے, تو اسے امیڈیٹلی جو ہے اپریشیٹ کیا جائے یا اسے ریوارڈ کیا جائے. یہ کنٹینیوس ہے. انٹرمیٹنٹ کیا ہے کہ فکس انٹرول اسکیجول سے کیا جائے, فکسڈ ریشو اسکیجول ہو, ویریبل ریشو اسکیجول ہو. جیسے فکس اس میں انٹرول اسکیجول میں یہ کہ آفٹر 6 منتھ جو ہے وہ پرفارمنس ایویلویٹ کی جائے, دیکھا جائے پرفارمنس کیسی ہے, اس کی بیسس پہ اسے جو ہے فیڈ بیک دی جائے. اس کے جو اپروپریٹ بیہیویئر ہے, اگر ڈیزائرڈ بیہیویئر ہے, پرفارمنس اچھی ہے تو اس کو ریوارڈ کیا جائے تاکہ اس کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہو, انکریج ہو اور وہ کنٹینیو کرے بیہیویئر. اسی طرح آرگنائزیشن میں موسٹلی جو ہوتا ہے 1 ایئر یا 6 منتھ کی بیسس پہ پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے امپلائز کا بیہیویئر کیسا ہے, اس کا ورکنگ کیسی ہے, اس کی کمٹمنٹ کیسی ہے, اس کی جاب سے ریلیٹڈ پرفارمنس کیسی ہے, تو اس کی بیسس پہ اسے ایویلویٹ کیا جاتا ہے. اگر اچھی نہیں ہے اس کی پرفارمنس تو اسے پنش کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل کسی کی پروبیشن پہ رکھا جاتا ہے تو اس کی پروبیشن جو ہے ٹرمینیٹ نہیں کی جاتی, اگر اچھی پرفارمنس نہ ہو تو پروبیشن ٹرمینیٹ نہیں کی جاتی, ایکسٹینڈ کر دی جاتی ہے. تو یہ ہے. اسی طرح فکس ریشو اسکیجول ہے, ویریبل ریشو اسکیجول ہے, اگر کوئی پروڈکشن میں کام کر رہا ہے تو کتنے نمبر آف یونٹس کے پروڈیوس کرتا ہے اس کے ایکسٹرا پہ, یا ویریبل جو آؤٹ پٹ دے رہا ہے اس کی بیسس پہ اسے ری انفورس کیا جائے. تو کنٹینیوس بھی ہو سکتا ہے اور انٹرم بھی ہو سکتا ہے کہ ود اسپیسیفک ٹائم پیریڈ اسے ری انفورس کیا جائے. ری انفورسمنٹ تھیوری اسٹیمولائز لیگل اسپیڈ لمٹ ہے, یہ اسپیڈ لمٹ ہے. رسپونڈنگ بیہیویئر کیا ہوگا, وہ اسپیڈ, وہ گاڑی چلائے گا کیا, کس اسپیڈ سے چلائے گا. کنسیکوینسز آف بیہیویئر کیا ہے, اگر وہ اوور اسپیڈنگ کر رہا ہے تو فائن کیا جائے گا تاکہ وہ ڈسکریج ہو کہ وہ اس طرح کی جو ریپیٹ پرفارمنس اور بیہیویئر نہ کرے. نارملی آپ نے ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھا ہوگا اسپیڈ لمٹ لکھی ہوتی ہے تو وہ اسپیڈ کیمرے سے چیک کرتے ہیں. بیسیکلی ایک ہے کہ ڈیزائرڈ بیہیویئر ہے کہ یہ لمٹ ہے, اسپیڈ لمٹ, ہائی وے پہ اس کو فالو کرنا ہے. اب انڈیویجول جو ہے اس کو پتا ہے کہ اگر فائن ہے تو موسٹلی لوگ کچھ فائن کے خوف سے یا اس پنشمنٹ پینلٹی کے خوف سے اسپیڈ لمٹ اپنی وہ کراس نہیں کرتے. اگر لینینٹ ہیں, چالان نہیں ہوتا, تو ڈیفینیٹلی ان کو پتا ہے کہ کانسیکوینسز جو ہیں اس بیہیویئر کے نیگیٹو نہیں ہے تو وہ اس کو کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اگر اس کو پتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہیں اور اس کو پولیس والے پکڑ لیتے ہیں, اس کو فائن کرتے ہیں, پینلٹی لگاتے ہیں, تو یہ بیسیکلی اس کے لیے ایک نیگیٹو یا ری انفورسمنٹ پنشمنٹ ہے کہ وہ دوبارہ اس بیہیویئر کو نہ جو ہے ریپیٹ کرے. تو دس از بیسیکلی ہاؤ ری انفورسمنٹ تھیوری ورکس. You get what you reinforce, not always what you reward. So, you get what you reinforce. جس بیہیویئر کو ری انفورس کیا جاتا ہے وہ دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہے, ناٹ آلویز واٹ یو ریوارڈ. تو بیسیکلی بیہیویئرس کو ری انفورس کرنا ہے. اگر پازیٹیو بیہیویئر آپ چاہتے ہیں ڈیزائرڈ بیہیویئر اس کو دوبارہ کرے, ریپیٹ پرفارمنس کرے, تو اس کو آپ انکریج کریں گے. انکریجمنٹ کسی فارم میں بھی ہو سکتی ہے.
اسے ریوارڈ کیا جا سکتا ہے, انڈیویجول کو اپریسیشن دی جا سکتی ہے. اگر ان اپروپریٹ بیہیویئر ہے, ڈیزائرڈ بیہیویئر نہیں ہے, اس کو آپ ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پنشمنٹ کر سکتے ہیں, یا اس کو جو ہے آپ سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس بیہیویئر کے, اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہو سکتا ہے, پنشمنٹ ہو سکتی ہے, تو تاکہ ڈسکریجمنٹ کی جا سکتی ہے تاکہ وہ بیہیویئر کو دوبارہ نہ دہرائے. ری انفورسمنٹ تھیوری کیسے ورک کرتی ہے؟ بیسیکلی اچھے طریقے سے کہ اگر اپروپریٹ بیہیویئر کو ری انفورس کیا جائے تو اس کے لیے کہ سیٹ کلیئر آبجیکٹیوز. امپلائیز مسٹ انڈرسٹینڈ واٹ از ایکسپیکٹڈ. امپلائیز کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ڈیزائرڈ بیہیویئر ہیں جو اس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, جو پرفارمنس سے لنک کرتے ہیں, یا کیا جس کے کانسیکوینسز بھی اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس بیہیویئر کے کیا کانسیکوینسز اور مجھ سے کیا بیہیویئر جو ہے آرگنائزیشن چاہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایچ آر پالیسی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے آرگنائزیشن میں, کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے. بیسیکلی یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ڈیزائرڈ بیہیویئر کا جو ہے ورک ایتھکس اور نارمز ہوتے ہیں, بتایا جائے کہ یہ ڈیزائرڈ بیہیویئرز ہیں اور یہ جو ہیں ان اپروپریٹ بیہیویئرز ہیں جن کو نہ دہرایا جائے یا جن کو نہ کیا جائے, تو اس کے یہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اگر ڈیزائرڈ بیہیویئر ہے, اگر ڈیزائرڈ بیہیویئر چاہتے ہیں کہ ریپیٹ ہو تو اس کے کانسیکوینسز بھی ٹو سم ایکسٹینٹ پازیٹیو ہونے چاہیے. صرف کوڈ آف کنڈکٹ میں ڈیزائرڈ بیہیویئر کہ ایسے کریں گے تو اچھا ہے, مگر اس کو ریوارڈ نہ کیا جائے, اسے ری انفورس نہ کیا جائے اس بیہیویئر کو, تو آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم میں بھی انڈیویجول جو ہے بیہیویئر کو نہ دہرائے. تو یوز اپروپریٹ ریوارڈ مسٹ بی سین ایز ریوارڈ. کوئی بھی اگر کانسیکوینسز ہیں, کوئی بھی بیہیویئر اس کو ری انفورس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں یا جو ریوارڈز ہیں وہ مسٹ بی سین ایز ریوارڈ. مینز کہ انڈیویجول کے لیے وہ ایک طرح کی اپریسیشن ہو, یا اسے پروموشنل چانسز ملیں, یا اس کی سیلری انکریز ہو, اسے انسینٹیو ملیں, تو بیسیکلی وہ کنسیڈر کرے کہ یہ کانسیکوینسز جو ہے وہ بیسیکلی اس کو ایز اے ریوارڈ کنسیڈر کرے گا, تو وہ اس بیہیویئر کو دہرائے گا. یوز دی اپروپریٹ ری انفورسمنٹ اسکیجول. اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, لیڈر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ اس کو کنٹینیوس کرنا ہے یا انٹرم آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم. فکس بھی ہو سکتا ہے, ویریبل بھی ہو سکتا ہے, اس کی بیسس پہ اسے ری انفورسمنٹ کرنی ہے بیہیویئر کی. ڈو ناٹ ریوارڈ انورتھی پرفارمنس. جو انوردی پرفارمنس ہے, جو پور پرفارمنس ہے, اس کو کبھی بھی ریوارڈ نہ کریں. ادروائز جن کی پرفارمنس اچھی ہیں وہ ڈسکریج ہوں گے, ڈی موٹیویٹ ہوں گے, اور جن کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, پور پرفارمر ہیں, تو وہ ان کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, ان کے لیے کوئی انکریجمنٹ نہیں ہے, یا کوئی خوف نہیں ہے کہ اپنی وہ جو ہے پرفارمنس کو امپروو کرے. سو ڈو ناٹ ریوارڈ انوردی پرفارمنس یا ان اپروپریٹ بیہیویئر. لک فار دی پازیٹیو میں بیسیکلی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو پازیٹیو آسپیکٹس ہیں ان کو فوکس کیا جائے, سنسیئر پریز دی جائے, اپریسیشن دی جائے. ڈو تھنگس فار یور امپلائیز, کہ امپلائیز کے لیے کچھ کیا جائے. اگر ڈیزائرڈ بیہیویئرز ہیں وہ کرتے ہیں تو ان کو کچھ کانسیکوینسز بھی اچھے دیے جانے چاہیے, ان کو ریوارڈ دیا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے بیہیویئر کو ری انفورس کریں. تو ری انفورسمنٹ کرنے کے لیے بیسیکلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیا بیہیویئرز اپروپریٹ ہیں, کیا ان اپروپریٹ ہیں, اور ہاؤ امپلائیز سیز دی ریلیشن شپ بٹوین دی بیہیویئر اینڈ کانسیکوینسز. تو دس از بیسیکلی دی مین جو ہے فوکس آف ری انفورسمنٹ تھیوری ٹو انڈرسٹینڈ دی ریلیشن شپ بٹوین دی بیہیویئرز اینڈ کانسیکوینسز. پریز ماڈل. ڈیئر اسٹوڈنٹ, دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے انڈیویجولس, سب آرڈینیٹس, لیڈر کا کام ہے جو انڈیویجولس ہیں ان کے سب آرڈینیٹ ہیں, فالوورز ہیں, ان کو موٹیویٹ کرے, انہیں اپریسیشن دیں. ہر بندہ جو ہے ایک طرح کی اپریسیشن چاہتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ صرف اپریسیشن سے اس کا گزارا کریں, سیلری بھی ہونی چاہیے, مگر ہر بندہ کسی نہ کسی فارم میں اپنے کام کی اپریسیشن چاہتا ہے. اگر کام اچھا کرے اور لوگ اسے شاباش دیں تو ڈیفینیٹلی اسے انکریجمنٹ ہوتی ہے, وہ فیل کرتا ہے, اس میں اچیومنٹ اورینٹیشن فیل ہوتی ہے, فیل کرتا ہے, پراؤڈ فیل کرتا ہے, اپریشیٹ کیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے. تو اس کے پریز ماڈل ہے ٹیل دی امپلائیز ایگزیکٹلی واٹ واز ڈن کریکٹلی, کہ امپلائی کو بتایا جائے یار کہ آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے, یہ اسپیسیفک کام تھا یہ جو آپ کا بہت پسند آیا ہے. اسٹیپ 2, ٹیل دی امپلائیز وائی دی بیہیویئر از امپورٹنٹ, کہ یار یہ بیہیویئر ہے, اگر یہ کہہ رہے ہیں میٹنگ ٹائم پہ آنا ہے
میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے تو اس بیہیویئر کا مقصد یہ ہے یا اس کی آرگنائزیشن میں کیا امپورٹنس ہے. اسٹیپ 3 اسٹاپ فار اے مومنٹ آف سائلنس, تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکے, سمجھ سکے کیا چیز اس کے بیہیویئر کے ڈیزائرڈ بیہیویئر اور کیا کانسیکوینسز ہے, کیا امپورٹنس ہے اس بیہیویئر کی. انکریج ریپیٹ پرفارمنس, اچھی پرفارمنس کو انکریج کیا جائے, تو اگر اس کی اچھی پرفارمنس کو انکریج کیا جائے گا, اپریشیٹ کیا جائے گا, تو وہ خوش ہوگا, اچھے طریقے سے کام کرے گا. آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندہ لیڈر جو ہے یا اس کا جو سپروائزر ہے, جب وہ اسے شاباش دیتا ہے یا کسی اسٹوڈنٹ کو اس کا ٹیچر کہتا ہے سب کے سامنے کہ یار آپ نے بہت اچھا کام کیا, آپ بہت لائق اسٹوڈنٹ ہو, تو آپ نے فیل کیا ہوگا کہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں, آپ کتنے خوش ہوتے ہیں, یا آپ میں کیا موٹیویشنل افیکٹ ہوتا ہے اس ایک اسٹیٹمنٹ کا. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ پریز کرنا سیکھیں, لوگوں کو اپریسیشن کریں, ان کی اپریشیٹ کرنا سیکھیں. پتہ ہونا چاہیے اٹ از این افیکٹو اینڈ انیکسپینسو موٹیویشنل ٹول. بلیو می دس از این موسٹ افیکٹو اینڈ انیکسپینسو, اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا, کوئی ایکسپینس نہیں ہے, اور موسٹ افیکٹو وے ہے, موٹیویشنل ٹول ہے کسی کو بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو لرن ہاؤ ٹو پریز, کیسے پریز کرنا ہے, پازیٹیو بیہیویئرس کو, پرفارمنس کو آپ نے پریز کرنا ہے, اپریشیٹ کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ انسینٹیو دیں یا سیلری سے ہر چیز اٹیچ ہوتی ہے. ہم نے پہلے جیسے ڈسکس کیا کہ موٹیویشنل فیکٹرز میں صرف سیلری نہیں آتی, دیر آر ادر تھنگز ایز ویل. ریکگنیشن ہوتی ہے کہ امپلائز کو پتا ہے اپریسیشن ہے. بہت سی کمپنیز جو ہوتی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ, وہ سرمنیز ارینج کرتی ہیں, اینول میٹنگز ارینج کرتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے بیسٹ امپلائی آف دی ایئرز کے ایوارڈ دیے جاتے ہیں, انہیں جو ہے سووینئرز دیے جاتے ہیں. پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو بیسیکلی اپریسیشن ہو, سب کے سامنے ان کی جو ہے ان کی ریکگنائز کی جائے پرفارمنس کو, تاکہ وہ موٹیویٹ ہوں, اور اس کا بڑا ہی موٹیویشنل افیکٹ ہوتا ہے. میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں کہ جب میں نے پہلی دفعہ ایک جو ٹرافی لی تھی میچ میں کرکٹ کے, تو یقین مانے کہ وہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ مجھے میری پرفارمنس اچھی تھی اور مجھے ایک ٹرافی دی گئی تھی, وہ اس کی کوئی ورتھ نہیں, ان ٹرمز آف منی اس کی ایز سچ کوئی ورتھ نہیں تھی. ایک عام ایک جو ہے ان ایکسپینسو سا جو ہے ایک سووینئر, ایک ٹرافی تھی جو مجھے دی گئی تھی. تو وہ مجھے ابھی تک یاد ہے, اور وہ میرے لیے ایک موٹیویشنل فیکٹر تھا کہ میں اتنا خوش تھا, کتنے دن میں خوش رہا کہ میں نے بہت اچھا پرفارم کیا, سب کے سامنے مجھے ٹرافی ملی. تو پریز ماڈل یا پریز کرنا, کسی کو اپریشیٹ کرنا از اے ویری امپورٹنٹ, کہ لیڈر کے لیے اسے پتا ہونا چاہیے کہ اسے کیسے موٹیویٹ کرنا ہے, اور اسے بیسیکلی ان ایکسپینسو ٹول, موٹیویشنل ٹول ہے. اور بہت سے لوگ لیڈر جو ہیں اس وجہ سے جو ہے ان کے جو ہے ورکرز ان سے ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, یا ان کو نہیں پسند کرتے, یا ان کے ساتھ ان کے کام کرتے ہوئے موٹیویشن نہیں ہوتی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ کل لوگوں کو بیسیکلی عادت نہیں ہوتی کسی کو پریز کرنے کی, اپریشیٹ کرنے کی. جو بری پرفارمنس ہے اس کو تو فوراً جو ہے نارملی جو پرفارمنس ایویلویشن میں بھی ہے کہ جو بری پرفارمنس ہے اسے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے, اور اچھی جو پرفارمنس ہے اس کو نہیں بتایا جاتا امپلائز کو. اگر لیڈر, ایک مینیجر جو ہے, سپروائزر جو ہے, اپنے امپلائی کو بلا کے اپریشیٹ کر دے تو کیا جاتا ہے اس کا, نتھنگ. وہ اتنی موٹیویشنل افیکٹ ہوتا ہے اس پہ, صرف آگے بتا دیا یو ہیو ڈن اے گڈ جاب, تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ وہ موٹیویشنل افیکٹ ہوگا اس پہ. نارملی ہمارے ادھر یہ کہ ہم جو ہے جو پور پرفارمنس ہے وہ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. مگر جب پرفارمنس اچھی ہو امپلائز کی تو نارملی اگر پرفارمنس رپورٹ اچھی ہو تو اسے کمیونیکیٹ بھی نہیں کیا جاتا. وچ موٹیویشن تھیوری از دی کریکٹ ماڈل؟ آپ کے خیال میں کون سی موٹیویشن تھیوری جو ہے اچھی ہے, جس کا افیکٹ ہوتا ہے موٹیویشن پہ, اور یا کریکٹ ماڈل ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ, آل آف دیم. اگر دیکھا جائے تو ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ. تمام تھیوریز کی اپنی امپورٹنس ہے, ویلیو ہے, اور تمام کا ایک افیکٹ ہے موٹیویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور موٹیویٹ کرنے میں امپلائز کو. اور کوئی بھی نہیں, اگر اچھے طریقے سے آپ اس کو اپلائی نہیں کر رہے, اس تھیوری کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, اس کے کیا کرکس ہیں, مین جو ہے پوائنٹ کیا ہے, یا امپورٹنٹ جو اس کی جو ہے کرکس کیا ہے,
تو means you are not جو ہے this theory is not working for you. None workers in all environment, in all situations or for all people. اسی طرح ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہر جو ہے انوائرمنٹ میں ڈفرینٹ موٹیویشنل تھیوریز ورک آؤٹ کریں گی, ان کا افیکٹ ہوگا ڈپینڈ آن سچویشن کہ کس قسم کی سچویشن ہے, اینڈ امپورٹنٹ کہ ہر بندے کی ایک انڈیویجول نیڈ ہوتی ہے, انڈیویجول ایک موٹیویشن ہوتی ہے, موٹیوز ہوتے ہیں, اس کی بیسس پہ وہ جو ہے موٹیویٹ ہوتا ہے. تو ہر انڈیویجول کو ایک ہی طرح سے ایک ہی تھیوری سے موٹیویٹ نہیں کیا جا سکتا. تو امپورٹنٹ لیسن فار ٹوڈے لیکچر از دیٹ لیڈر مسٹ بی فلیکسیبل. یہی اچھا لیڈر ہے جو بیسڈ آن سچویشن اور بیسڈ آن فالوور, ان کی کیا کس قسم کی پرسنالٹی ہے, کس فالوور کی انڈیویجول کی کیا پرسنالٹی ہے, کیا اس کے موٹیوز ہیں, کیا نیڈ ہے, اس کو دیکھتے ہوئے اپنے لیڈرشپ اسٹائل کو چینج کرتا ہے, وہی افیکٹو لیڈر ہے. تو لیڈر وہی اچھا ہے جو اپنے بیہیویئر میں فلیکسیبل ہو, انڈرسٹینڈ کرے کیا سچویشن ہے کہ اس سچویشن میں کون سی تھیوری ورک آؤٹ کرے گی, کیسے امپلائی موٹیویٹ ہوں گے, اور ڈفرینٹ انڈیویجولس کی کیا موٹیویشنس ہیں, کیا نیڈس ہیں. اگر جو لیڈر ان کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اکارڈنگلی ان سے بہیو کرتا ہے, تو ہی از اے ویری گڈ اینڈ افیکٹو لیڈر. نارملی ایک ہی طریقے سے سب کو موٹیویٹ نہیں کیا جا سکتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف ایک اپریسیشن دینے سے وہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں آپ کوئی تھریٹ نہ دیں, کوئی آپ پنشمنٹ کا نہ بتائیں تو وہ موٹیویٹ ہی نہیں ہوتے. وہ بیسیکلی جو ہے وہ جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کام چور ہوتے ہیں, کام نہیں کرنا چاہتے. تو ان کے لیے تھوڑا سا ایک بیسیکلی ایک ہونا چاہیے کانسیکوینسز نیگیٹو یا پنشمنٹ پینلٹی, یا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ بیہیویئر نہیں ہے, پرفارمنس اچھی نہیں ہے, تو مجھے جو ہے جو پنشمنٹ ملے گی یا سیلری میری سٹاپ کی جائے گی یا مجھے پروموشن نہیں ملے گی, تاکہ ایک خوف ہو. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف انہیں اپریشیٹ کیا جائے تو وہ بہت کام کرتے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے اپریشیٹ کیا جائے. کچھ کی ہوتی ہے کہ منی نیڈ ہوتی ہے, انہیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ کی ہوتی ہے یار ان کی جاب میں یار کچھ چیلنجنگ ٹاسک ہو, ان کی جاب کی جو ہے اوور آل آرگنائزیشن کے اندر ایک ورتھ ہوگی, وہ فیل کریں گے مجھے ڈیسیجن میکنگ میں انوالو کیا جا رہا ہے, یا میرے کام کی ایک پورے آرگنائزیشن کے اندر ایک اسٹریٹجک ویلیو, تو وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو ہر ایک انڈیویجول کی الگ موٹیویشن ہوتی ہے, الگ نیڈ ہوتی ہے. Basically, knowledge of all theories will help in determining the correct way to motivate in a given situation. ان تمام تھیوریز کا پتہ ہونا چاہیے لیڈر کو. اگر ان تمام موٹیویشنل تھیوریز کا پتہ ہوگا تو وہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کیا نیڈز ہیں, یا اس سرکمسٹانسز یا اس سچویشن میں انڈیویجول کیسے موٹیویٹ ہوگا. تو دس از ویری امپورٹنٹ فار all leaders to understand or to have a knowledge of all these motivational theories. Dear students, موٹیویشن پروسیس ود دی موٹیویشن تھیوریز کیسے اس کو ہم دیکھتے ہیں, ورک آؤٹ کرتے ہیں, کیسے ہوتا ہے یہ موٹیویشن پروسیس. نمبر 1, نیڈ, unmet need or want to be satisfied at work. یہ بیسیکلی جو جنریٹ ہوتا ہے موٹیویشن پروسیس یہ ہوتا ہے نیڈ سے. یہ unmet needs ہوتی ہیں اور ایک want ہوتی ہے جس کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے ایٹ ورک میں. To motivate motive, selecting behavior to satisfy need. Then وہ بہیو کرتا ہے, اس کا موٹیو ہوتا ہے کہ وہ یہ نیڈ کو پورا کرے گا. اگر میں اس طرح اس بیہیویئر کو فالو کروں گا, یہ بیہیویئر اپلائی کروں گا, تو بیسیکلی اس کے پیچھے ایک موٹیو ہوتا ہے کہ اس بیہیویئر کو اپلائی کرنا ہے اور میری یہ نیڈ فلفل ہوگی. تو یہ کون ڈسکس کرتا ہے؟ پروسیس موٹیویشن تھیوریز. دین بیہیویئر, imply action to satisfy need. Then actually he choose behavior and then apply a specific behavior to fulfill their need or satisfy their want. Then اس کا ایک نمبر 4 consequences ہوتا ہے. کوئی بھی بیہیویئر ہوگا اس کا consequences ہوگا, مینیجر بیہیویئر اور نیچرل آؤٹ کم آف امپلائی ایکشن. تو اس کی بیسس پہ وہ ایک بیہیویئر کی بیسس پہ کنسیکوینسز ہیں, اس کا پازیٹیو ہو سکتا ہے یا نیگیٹو ہو سکتا ہے. یہ ری انفورسمنٹ تھیوری ہینڈل کرتی ہے, اس کو ڈیل کرتی ہے, اس پہ فوکس کرتی ہے کہ بیہیویئر اور کانسیکوینسز کا آپس میں ریلیشن شپ نہیں ہے. اگر بیہیویئر اس نے چوز کیا, اپلائی کیا, اس کے کانسیکوینسز نیگیٹو ہیں, دین ہی ول ماڈیفائی ہز بیہیویئر, اس کو امینڈ کرے گا. اگر اسی طرح ری اپلائی کرے گا ڈفرینٹ بیہیویئر کو, اس کے کانسیکوینسز پازیٹیو ہیں, پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہیں, دین ہی ول بی سیٹسفائڈ کہ اس کو وہ ریوارڈ مل رہا ہے, اس کے کانسیکوینسز جو ہیں فلفل کر رہے ہیں اس کی نیڈ کو. دین کمز سیٹسفیکشن اور ڈسسیٹسفیکشن, ڈگری اینڈ ہاؤ لانگ نیڈ از میٹ. اب وہ سیٹسفائڈ ہوگا یا ڈسسیٹسفائڈ ہوگا.
اپنے جو کانسیکوینسز سے. اگر سیٹسفائڈ ہوگا, کوئی زیادہ سے سیٹسفائڈ ہوگا, کوئی کم سیٹسفائڈ ہوگا, یا کوئی ڈس سیٹسفائڈ ہوگا. اگر ڈس سیٹسفائڈ ہوگا تو وہ ڈی موٹیویٹ ہوگا, وہ دوبارہ وہ کام نہیں کرے گا. اگر سیٹسفائڈ ہوگا, اس کی نیڈ پوری ہو رہی ہے, تو وہ موٹیویٹ ہوگا, وہ دوبارہ ریپیٹ پرفارمنس دے گا. اسی طرح ہاؤ لانگ نیڈ از میٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, دس از ویری امپورٹنٹ کہ کوئی بھی نیڈ فار پرماننٹ جو نہیں ہوتی, فار ایور نہیں ہوتی. ابھی میری ضرورت ہے, فار ایگزامپل ابھی مجھے پیسہ چاہیے, تو میرے لیے ایک موٹیویشنل میری نیڈ ہے کہ مجھے پیسہ چاہیے. میرا موٹیو کیا ہے کہ میں یہ بیہیویئر کروں, ہارڈ ورکنگ کروں, یا اس طرح کا کام کروں تو مجھے پیسہ ملے گا, یا فار ایگزامپل میری اچھی سیلری ہوگی, مجھے انسینٹیوز اچھے ملیں گے. تو اس کی بیسس پہ اپنے میں ڈیسیجن کروں گا, بیہیو کروں گا, کانسیکوینسز ہیں. مجھے اپنے جو ڈیزائر جو میری نیڈ تھی وہ پوری ہو گئی, اور مجھے پیسے مل گئے جو مجھے چاہیے تھے, سیلری اچھی مل گئی, انسینٹیو مل گئے, تو میں سیٹسفائڈ ہوں. مگر آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم میں بھی میں اس اسٹیج سے باہر آ جاؤں. میری اب زیادہ امپورٹنٹ ہوگا یار جاب میں میری گروتھ ہونی چاہیے, میری جو ہے اپریسیشن ہونی چاہیے, سیلف ایکچولائزیشن ہونی چاہیے, میری جاب بھی کوئی امپورٹنٹ ہونی چاہیے, مجھے ڈیسیجن میکنگ میں کوئی حصہ دینا چاہیے آرگنائزیشن میں, مجھے کوئی کریئر گروتھ نظر آنی چاہیے, کریئر ڈیولپمنٹ, میری اپنی اسکلز ڈیولپمنٹ نظر آنی چاہیے. تو لہٰذا نیڈ کانسٹنٹ نہیں رہتی. ود دی پیسج آف ٹائم نیڈس چینج ہوتی ہیں, نیڈس چینج ہوتی ہیں تو جو ہے موٹیو بھی چینج ہوتے ہیں, موٹیو چینج ہوتے ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ فار لیڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از جو نیڈ ہے, اور واٹ شوڈ بی دی اپروپریٹ بیہیویئر, اور واٹ شوڈ بی دی کانسیکوینسز کہ وہ امپلائی سیٹسفائڈ ہو یا موٹیویٹڈ ہو. تو یہ کنٹینیوس ایویلویشن کا پروسیس ہے کہ انڈیویجول کی جو ہے نیڈز ہیں ود دی پیسج آف ٹائم چینج ہوتی رہتی ہیں. تو لیڈر کا کام ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے ان گیون سچویشن یا اسپیسیفک ٹائم میں اس کی کیا نیڈ ہے, وہ کیا موٹیوز ہیں, اور کیسے وہ موٹیویٹ ہوگا. وچ لیڈرشپ اسٹائل ڈو ورکر تھنک از دی بیسٹ. آپ کے خیال میں جو ہے ورکرز کون سے اسٹائل کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ وہ بیسٹ ہے لیڈرشپ اسٹائل. No one is best in all circumstances and situations, but generally followers like consideration styles. Number one, dear students, all styles are good or all styles are bad. It depends on situation or followers. کیا given circumstances ہے, کیا nature of task ہے, کیا کس قسم کے followers ہیں. تو ساری جو ہیں اچھی ہیں, اپنے بیسٹ جو ہیں لیڈرشپ اسٹائلز ہیں ان a given situation. اور یہ ہیں کہ نارملی جو ہے جو بیسیکلی جو ورکرز پسند کرتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں کنسیڈریشن اسٹائل, جس میں ان کو جو ہے لیڈر ان کے بارے میں سمپیتھیٹکلی سوچے, ان کے بارے میں کنسرن ہو سے, ان کو بیسیکلی جو ہے ان کی جو ہے موٹیوز کو سمجھے, ان کی نیڈ کو سمجھے, ان کے ساتھ پیار سے بات کرے, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ہینڈل کرے, ان کی ضروریات کو سمجھے. تو بیسیکلی جو کنسیڈریشن اسٹائل ہے وہ ورکرز کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہمارا لیڈر کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ, فرینڈلی ماحول ہو, تو فرینڈلی ماحول میں وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں. تو کنسیڈریشن اسٹائل فالوورز بیسیکلی پسند کرتے ہیں. Men's and women's leadership styles. Dear student, in general, women fall back on a democratic leadership style. جو women ہوتی ہیں بیسیکلی democratic style کو پسند کرتی ہیں, encourage participation, share power and information, attempt to enhance followers' self-worth, prefer to lead through inclusion. Men feel more comfortable with a directive, command and control style, rely on formal authority. But this is not always the true. It depends on individual personality wise. بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کی کیا پرسنالٹی ہے. ڈسکشن کوشچن, ڈیئر اسٹوڈنٹ, واٹ از یور موٹیویشن تھیوری. آپ سوچیں آپ کے لیے کیا موٹیویشن تھیوری ہے جو ورک آؤٹ کرے گی. Question number 2, what major methods, techniques and so on do you plan to use on the job as a manager to increase motivation and performance. آپ اگر مینیجر ہیں, لیڈرشپ رول میں ہیں, تو آپ کون سی موٹیویشن تھیوری یوز کریں گے. Normally all motivation theories are good, but it depends on followers کہ کس قسم کے فالوورز ہیں یا کیا اسپیسیفک سچویشن آپ ہینڈل کر رہے ہیں اس وقت. تو تمام تھیوریز اچھی ہیں, تمام کا نالج ہونا اچھا ہے, مگر جو موٹیویشن تھیوری بیسٹ ورک آؤٹ کرتی ہے وہ بیسڈ آن سچویشن اور امپلائیز اور فالوورز کو دیکھتے ہوئے. Question 3, what is difference between content and process motivation theories. کانٹینٹ اینڈ پروسیس موٹیویشن تھیوریز میں ڈیئر اسٹوڈنٹ بیسک فرق یہ ہے کہ کانٹینٹ موٹیویشن تھیوری جو ہے فوکس کرتی ہے کہ واٹ موٹیویٹس امپلائی اور انڈیویجول, اور پروسیس ہے
it look or focus on the process of motivation کہ how the motivation process work on اور کیسے behaviors کو select کرتا ہے اور apply کرتا ہے. تو content what motivate implies کیا needs ہیں اس پہ focus کرتا ہے. process actually process of motivation پہ focus کرتا ہے. process motivation theories زیادہ focus ان کا ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ how motivation process work on. So dear students, آج کے لیکچر میں ہم نے موٹیویشن کو ڈیٹیل سے پڑھا, انڈرسٹینڈ کیا موٹیویشن کیا ہے, موٹیویشن تھیوریز کے بارے میں ڈسکس کیا. دین وی ڈسکس دی 4 ٹائپس آف ری انفورسمنٹ تھیوری اینڈ دین وی ڈسکس دی کانٹینٹ پروسیس اینڈ ری انفورسمنٹ تھیوریز ان ڈیٹیل. اس میں دیکھا کیا فرق ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, موٹیویشن جو ہے از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک فار لیڈر. لیڈر کا ایک امپورٹنٹ جو ہے ٹاسک ہے, جو کام ہے لیڈرشپ کی ڈیفینیشن میں جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ موٹیویشن کا بھی ہے کہ فالوور کو اس نے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ فار لیڈر مینیجرز ٹو انڈرسٹینڈ دی موٹیویشن پروسیس, ٹو انڈرسٹینڈ اور ٹو ہیو اے نالج آف موٹیویشنل تھیوریز ڈفرنٹ ٹائپ کی جو ہیں کانٹینٹ پروسیس اینڈ ری انفورسمنٹ تھیوریز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ.